أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو سرگوشی سے منع کیے گئے ثم يعودون لما نهوا عنه پھر وہ وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ اور سرگوشی کرتے ہیں گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ایسے الفاظ سے سلام کرتے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے آپ کو سلام نہیں کہا وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں لولا يعذبنا اللہ بما نقول کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دیتا اس چیز کی وجہ سے جو ہم کہتے ہیں حسبهم جہنم ان کے لیے جہنم کافی ہے یصلونہا وہ اس میں داخل ہوں گے فبئس المصیر پس وہ برا ہے ٹھکانہ فرمایا کہ یہود اور منافقین ان کو منع کیا گیا تھا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف خسر پھسر اور کانا پھوسی نہ کیا کریں اور ایسے مشورے اور ایسی خفیہ میٹنگز نہ کیا کریں جن میں گناہ کے پروگرام بنتے ہوں گناہ کے پروگرام سے ان کی اپنی ذات کو نقصان ہے اور زیادتی کے پروگرام سے دوسروں کو نقصان ہے یعنی ان کی میٹنگز کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو خود اپنا نقصان کریں گناہ کر کے یا دوسروں پر زیادتی کر کے ان کا حق ماریں اور ان کی بے عزتی کریں ان کے خلاف منصوبے بنائیں اور ان کو بے عزت کرنے کے طریقے سوچیں نجوہ کا معنی ہے دوسروں سے چھپا کر کوئی بات کسی سے کرنا نجوہ فی نفسے ہی منع نہیں لیکن اگر یہ ناجائز مقاصد کے لیے گفتگو ہو اور اشارے بازی ہو اور کانا پھوسی ہو اور خسر پھسر ہو اور خفیہ پروگرامنگ ہو تو اس کو اسلام نے سخت ناپسند فرمایا ہے مثلا کچھ لوگ ہیں نمازی ہیں نیک ہیں وہ آپس میں بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو جی کوئی پروگرام بنائیں مسجد کی مرمت کا اصلاح کا یا لوگوں کی بھلائی کا یا غریبوں کے کچھ تعاون کرنے کا تو ان کی یہ میٹنگ اور ان کا یہ مشورہ اگر خفیہ بھی ہو تو جائز ہے،
لیکن وہ لوگ جو ظلم اور زیادتی اور گناہ کے لیے مشہور ہیں، وہ اگر کسی جگہ بیٹھیں گے تو وہ کوئی نہ کوئی بری بات ہی کریں گے، اچھی بات کا ہونا ان سے ممکن نہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ۔ حیا، یحییٰ کا معنی ہوتا ہے زندہ رہنا، اور حیا معنی ہوتا ہے سلام کرنا، زندہ رہنے کی دعا دینا۔ تو فرمایا جب یہ آپ کے مجلس میں آتے ہیں تو جان بوجھ کر ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جو دیکھنے والوں کو تو سلام لگیں، لیکن اندر سے وہ بڑی بری بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک یہودی آیا اور کہنے لگا السلام علیکہ یا ابا القاسم، اے ابو القاسم آپ پر موت ہو۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہی تھیں، وہ اس بات کو سمجھ گئی۔ انہوں نے فرمایا علیک السلام والزام واللعنہ، کہ تجھ پر موت ہو، تجھ پر مذمت ہو اور تجھ پر لعنت ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ تبارک و تعالی سختی کو پسند نہیں فرماتا، آپ کو نرم الفاظ میں ان کا جواب دینا چاہیے تھا۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا ہے؟ فرمایا میں نے سنا ہے، اس لیے میں نے کہہ دیا وعلیک، کہ جو کچھ تم میرے لیے کہہ رہا ہے یہی کچھ تیرے لیے ہو۔ تو جب بھی کوئی غیر مسلم یا کوئی شرارتی انسان کوئی ایسی بات کرے جس میں بد دعا کا پہلو ہو یا مذمت کا پہلو ہو، تو جواب میں کہہ دینا چاہیے وعلیک، تجھ پر بھی ایسا ہی۔ اسی طرح یہ رائنا ہماری طرف متوجہ ہوئی ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچ کر کہتے تھے راعینا، اے ہمارے چرواہے ہماری بات سنیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لا تقولوا راعینا، تم رائنا کا لفظ ہی چھوڑ دو، تم کہا کرو کہ یا رسول اللہ ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف متوجہ ہوئیے۔ تو اس طرح کی ان کی حرکتیں تھیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی، اگر یہ سچے رسول ہوتے تو ہماری ان گھٹیا اور ناجائز باتوں کی وجہ سے ہم پر عذاب آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ تو عذاب آ نہیں رہا۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کے سچے پیغمبر نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی سزا دنیا میں دیتا ہے، بڑے گناہوں کی سزا آخرت میں ملے گی۔ اور چونکہ تمہارا یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے آخرت میں تمہارے لیے جہنم تیار ہے، تم کو اس میں جانا ہے، اور یہ تمہارے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تناجیتم، جب تم آپس میں سرگوشی کرو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تو نہ سرگوشی کرو گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور سرگوشی کرو نیکی کی اور تقوی کی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ فرمایا اگر کوئی خفیہ میٹنگ کرنی ہو، کوئی آپس میں مشورہ کرنا ہو، تو اس کا موضوع نیکی اور تقوی ہونا چاہیے، اور ان مجالس کا اور ان مشوروں کا موضوع گناہ
اور زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 3 آدمی بیٹھے ہوں تو 2 کو آپس میں سرگوشی نہیں کرنی چاہیے، اس سے تیسرے کا دل برا ہوگا، اس کو غم ہوگا۔ حتیٰ کہ لوگ زیادہ ہو جائیں تو پھر دو لوگ بھی سرگوشی کر سکتے ہیں، یعنی 8 یا 10 لوگ بیٹھے ہیں، اس میں سے 2 آدمی آپس میں کوئی بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر 3 آدمی ہوں اور ان میں سے 2 آپس میں کوئی خفیہ بات کرنا چاہیں تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تیسرے آدمی سے اجازت لے لیں۔ اگر وہ اجازت دے دے تو ایسی خفیہ بات کی جا سکتی ہے، یا کسی ایسی زبان میں گفتگو شروع کر دی جائے جو تیسرے آدمی کو نہیں آتی، تو اس سے بھی اس کا دل برا ہوگا۔ فرمایا کہ زبان وہی استعمال کرے جو سب کو سمجھ آ رہی ہو، اور مشورہ بھی اگر آپس میں کوئی خفیہ کرنا ہو تو تیسرے آدمی کے اجازت سے کیا جا سکتا ہے۔ انما النجوى من الشیطان، سرگوشی تو صرف شیطان کی طرف سے ہے۔ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ وہ ایمان والوں کو غمزدہ کرے۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور شیطان انہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مومنوں کو۔ فرمایا کہ یہ جو سرگوشیاں ہیں اور یہ جو کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو مغلوب کرنے کی پلاننگ ہے، یہ اس لیے ہے کہ مسلمانوں کو غم زدہ کیا جائے، ان کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو فرمایا تم ان کے باہمی خسر پھسر سے پریشان اور غم زدہ نہ ہوا کرو، اس لیے کہ شیطان اللہ کی مرضی کے سوا کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ جتنی مرضی پلاننگ کر لیں، جتنے مرضی خفیہ مشورے کر لیں، بالآخر کامیابی اللہ کے رسول کے لیے ہے اور صحابہ کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی کرو تو کشادگی کیا کرو۔ یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو۔ يرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کو بلند کرے گا۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جو علم دیے گئے ان کو درجوں میں بلند کرے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر،
اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے. فرمایا کہ جب کچھ اور لوگ مجلس میں آ جائیں، خصوصاً وہ لوگ جو نیک اور عالم لوگ ہوں اور معاشرے کے معزز افراد ہوں، تو خود بخود مجلس میں تھوڑی سی گنجائش پیدا کر دیا کرو. عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دائرے کی شکل میں بیٹھتے تھے، چنانچہ وہ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جاتے تو مجلس میں گنجائش پیدا ہو جاتی. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم قطاروں کی شکل میں یا آگے پیچھے بیٹھتے ہیں. تو ہمارے ہاں کشادگی کا مطلب یہ ہوگا کہ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جاؤ تاکہ آنے والوں کو بھی جگہ مل جائے بیٹھنے کے لیے. لیکن صدر مجلس کو یہ چاہیے کہ اگر کوئی عالم ہے یا بڑا آدمی آیا ہے تو اس کو آگے بلا کر باعزت جگہ پر بٹھانے کا اہتمام کرے. ابن ابی حاتم میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے ساتھ صفہ کے چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بدری صحابہ آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ بدریوں کو ہمیشہ ہر معاملے میں فوقیت دیا کرتے تھے. اس دن یہ بدری حضرات کچھ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، تاخیر سے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور انہیں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ ملی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ یہ بزرگ صحابہ اس طرح آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. چنانچہ اللہ پاک نے یہ حکم دیا کہ دیکھو مجلس میں جب کوئی عزت والا شخص آئے تو اس کے لیے خود بخود جگہ بنا دیا کرو. لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میرے لیے کسی کو مجلس سے اٹھایا جائے، اگر میرے لیے مجلس سے کسی کو اٹھایا جائے تو میں اس کی جگہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کو بٹھانے کے لیے کسی کو نہ اٹھاؤ. لیکن یہ طریقہ بہترین ہے کہ جب کوئی آئے تو خود بخود تھوڑا تھوڑا آگے پیچھے ہو جاؤ تاکہ ان کے بیٹھنے کی بھی جگہ بن جائے. اور فرمایا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا. ہر صحابی کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں مجلس سے سب سے آخر میں اٹھوں تاکہ اللہ کے نبی کے ساتھ میری مجلس اور میری گفتگو دیر تک جاری رہے. تو فرمایا کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت ہوتی ہے. آپ اخلاق اور مروت کی وجہ سے کسی کو نہیں کہتے، لیکن جب کہا جائے کہ بھائی مجلس برخاست ہے، اب سارے لوگ اٹھ جائیں، تو اس وقت سب اٹھ جایا کرو اور اللہ کے نبی کی مجلس کی حرص میں وہاں بیٹھے نہ رہا کرو. اس لیے کہ پھر حکم ماننے میں ہی زیادہ ثواب اور زیادہ فائدہ ہے. اور فرمایا اللہ ایمان والوں کو اور علم والوں کو بلند درجے عطا کرے گا. حضرت نافع بن عبد الحارث کی ملاقات ہوئی سیدنا عمر بن خطاب سے عثفان کے مقام پر. یہ نافع بن عبد الحارث مکہ کے گورنر تھے حضرت عمر کے دور میں. تو سیدنا عمر نے پوچھا کہ اے نافع، تم جب آئے ہو تو مکہ پر امیر کس کو بناتے آئے ہو؟ کہا جی ابن ابزہ کو. انہوں نے کہا وہ تو ایک آزاد کردہ غلام ہے، اس کو تم قریش کے سرداروں پر امیر بنا کے آ گئے ہو. تو انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین، یہ آدمی قرآن مجید کا ماہر ہے، قرآن مجید کو اچھے طریقے سے پڑھتا ہے اور اس کے مسائل اور احکام کو بھی خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے اور دین کا علم رکھتا ہے، اس لیے میں نے اس کو گورنر بنایا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ پاک اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند کرے گا اور کچھ لوگوں کو اس کتاب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ذلیل کر دے گا. تو کہا تم نے بالکل ٹھیک کیا کہ قرآن کے ایک قاری کو اور قرآن کے ایک عالم کو مکے کا گورنر بنا کر چلے آئے. تو فرمایا کہ علم حاصل کرو، ایمان میں پختگی اختیار کرو،
اگر بلند درجے چاہتے ہو. ترجمہ ایک بار. الم تر الى الذین نہوا عن النجوى کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی سے منع کیا گیا؟ ثم یعودون لما نہوا عنہ پھر یہ وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ اور سرگوشی کرتے ہیں گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ اور جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ایسے الفاظ سے سلام کہتے ہیں جن سے اللہ نے سلام نہیں کہا. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں لولا يعذبنا اللہ بما نقول کیوں نہیں عذاب دیتا اللہ تعالی ہم کو جو ہم کہتے ہیں اس کی وجہ سے. حسبهم جہنم ان کے لیے جہنم کافی ہے. یصلونہا وہ اس میں داخل ہوں گے. فبئس المصیر تو بہت برا ہے وہ ٹھکانہ. یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی کی سرگوشی نہ کیا کرو. ومعصیت الرسول اور رسول کی نافرمانی کی. وتناجوا بالبر والتقوى اور سرگوشی کیا کرو نیکی کی اور تقوی کی. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. انما النجوى من الشیطان سرگوشی تو صرف شیطان کی طرف سے ہے. لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ وہ ایمان والوں کو غم زدہ کرے. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ حالانکہ وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے اذن کے ساتھ. وعلى الله فليتوكل المتوكلون اور چاہیے کہ مومن لوگ اللہ ہی پر بھروسہ کریں.
یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، جب تم سے کہا جائے مجالس میں کھل جاؤ تو کھل جایا کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا، وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا، اور جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو اٹھ کھڑے ہوا کرو، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کو بلند فرمائے گا، والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا انہیں درجوں میں بلند فرمائے گا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔